جنت کا ہونا یقینی، ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے عمرو ابن عاص کہتے ہیں بیٹے جیسے آسمان اور زمین کو سمیٹ کر کسی کے کندھوں پہ یا سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنا بوجھ محسوس ہوگا، اسی طریقے سے مرتے وقت انسان بوجھ محسوس کرتا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، سالانہ فاتحہ کی تقریب میں آنے والوں، علماء اور سعادت کی زیارت کے لیے آنے والوں، اللہ اکبر، 4 کلو کا پھول اگر جلسے میں پہنا دیا جائے تو آدمی 10 منٹ بیٹھ کر تقریر نہیں کر سکتا۔ ذرا اپنی موت کا تصور کرو، اتنے نیک لوگ جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا زمین اور آسمان کو انسان کے کندھوں پہ سمیٹ کے رکھ دیا جائے تو جتنی تکلیف ہو سکتی ہے اس سے زیادہ تکلیف انسان موت کے وقت محسوس کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں میرے بیٹے جب انسان مرتا ہے نا تو وہ ناک سے سانس نہیں لیتا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں میرے بیٹے اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت ڈال دیا جائے اور اس کے کاٹے اس کی ایک ایک نس میں چبا دیا جائے، پھر کوئی طاقتور نیچے سے زور سے کھینچے تو اس وقت اس کے جسم کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ کیفیت مرتے وقت ہوتی ہے۔ پھر کہا بیٹا موت کی حقیقت بیان نہیں ہو سکتی، یہ بیان سے باہر ہے۔ اب میں جملہ آپ سے پوچھتا ہوں، اب میرے بھائیوں تمہیں اگر اپنے آپ سے پیار ہے تو میں ایک سوال کرتا ہوں، جب صحابی دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں وہ نمازی بھی ہے، وہ جنتی بھی ہے، وہ متقی بھی ہے، وہ نیک بھی ہے، جب ان کو موت کے وقت یہ تکلیف ڈالی گئی ہے درجات کی بلندی کے لیے، تو زانیوں کو کیسے موت آئے گی؟ شرابیوں کو کیسے موت آئے گی؟ جوا کھیلنے والوں کو کیسے موت آئے گی؟ بے نمازیوں کو کیسے موت؟ جب نیکوں کی موت کا یہ حال ہے، آئیے ایک اور بات سن لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا تو دل میں خیال آیا کہ میری ماں انتقال کر چکی ہے، مریم جانتے کون ہے؟ بطول مریم، اللہ اکبر، کنواری جس کو کسی اجنبی مرد نے دیکھا نہیں، چھوا نہیں، بغیر شوہر کے جس نے پاک بیٹے کو جنم دیا، اس مریم کا انتقال ہوا جس کی طہارت خدا بیان کرتا ہے قرآن میں، جس کی شان میں قرآن کی 3 سورتیں نازل ہوئی ہے، وہ مریم کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ مریم جب حضرت عیسیٰ اپنی امی کے مزار پہ گئے، امی اگر اجازت دو تو میں تمہیں زندہ کروں اور دنیا میں لے آؤں تاکہ میں تمہارے ساتھ رہ سکوں۔ امی حضرت مریم نے کہا بیٹے تم زندہ کرو گے اس کے بعد پھر مرنا پڑے گا؟ کہاں امی اگر دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو پھر ایک بار مرنا پڑے گا۔ کہا بیٹے نہیں، پہلی مرتبہ مرنے میں جو تکلیف ہوئی تھی دوبارہ وہ تکلیف برداشت کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے، اس لیے میں دنیا میں آنا نہیں چاہتی۔ یہ حضرت مریم ہے۔ ایک بات اور سن لیجئے، امام سیوطی شرح الصدور میں لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد اب یہ نبی اب یہ صحابی سے اٹھ کر بات کہاں پہنچ رہی ہے؟ نبی تک پہنچ، نبی تک۔ پھر کہہ رہا ہوں اللہ والوں کو تکلیف جو ہوتی ہے نا وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے نا، یہ بات یاد رکھنا۔ مقرب تقرب اور بڑھتا ہے، لیکن سن لے آپ غور سے سن لے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ کلیم اللہ۔ اللہ قرآن میں سب سے زیادہ جس کا ذکر کرتا ہے وہ حضرت موسیٰ کلیم ہے، کہتا ہے من جانب الطور الایمن، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ ہم پیار کی تجھ سے باتیں کریں، سرگوشیاں کریں۔ غور کریں، وہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جس کے کہنے پر رسول اللہ اپنا سفر روک کر واپس جائیں اور نمازیں کم کرا کر لائیں، وہ موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ کی بارگاہ میں جب محبت اور پیار میں آتے ہیں اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہیں۔ آقا فرماتے شب معراج میں نے دیکھا کوئی اونچی آواز سے اللہ سے باتیں کرتا ہے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ارشاد ہوتا ہے یہ میرا کلیم موسیٰ ہے، جب ناز میں آتا ہے تو ہم سے اونچی آواز سے باتیں کرتا ہے، یہ ناز ہے، یہ انداز ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ کے وصال کے بعد اللہ نے ان سے پوچھا موسیٰ تم نے موت کو کیسے پایا؟ تو حضرت موسیٰ کہتے مولا زندہ چڑیا کے اندر سیخ گھسا دی جائے، لوہے کی سیخ، اور اس کو آگ پر بھونا جائے زندہ چڑیا کو، تو اس چڑیا کا حال کیا ہوگا؟ نہ اڑتے بنے نہ مرتے بنے۔ میں نے موت کو ایسے پایا
اور اب اس سے بڑی اور آخری بات کر کے قصہ ختم کرتے ہیں. اللہ کے رسول سے بڑا کسی کا مرتبہ ہے اللہ کے یہاں؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے یہاں قانون ہے جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس سے اتنا امتحان لیا جاتا. جب اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے، میرے بھائیوں ہم سنی ہیں لیکن عقیدہ ہمارا سنی ہے. لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نبی کی موت نہیں مانتے. واللہ ہم نبی کی موت بالکل مانتے ہیں لیکن اوروں کی طرح نہیں مانتے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو وعدے کی وفا کے لیے ایک آن کے لیے موت آئی اور پھر حضور کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائز نکاح اس کا ترکہ بڑھے جو فانی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ایک الگ سا عنوان ہے. بس میں اسی پہ بات آگے بڑھا کر کے ایک جملہ کہہ دوں. اگر رسول اللہ کو ہماری طرح موت آ گئی، جیسا کہ کچھ لوگ جو 1857 کے بعد پیدا ہوئے وہ نوزائیدہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، تو میں کہتا ہوں مولوی کے مرنے کے بعد عدت گزار کے مولوی کی بیوی نکاح کر سکتی ہے تو رسول اللہ کی بیوی نہیں کر سکتی. وجہ اس لیے کہ مولوی مر چکا اور مولا مصطفیٰ جان رحمت ابھی بھی حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہے. ایک اور بات، اگر وہ نکاح نہ کرے تو اس کی مرضی ہے مگر اب اس کو کوئی بیوی نہیں کہے گا. لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ بیوہ کہیں گے، اس کو بیوی نہیں کہہ سکتے. لیکن ہے 73 فرقوں میں کسی کی ہمت جو نبی کی بیوی کو بیوہ کہہ سکے؟ کسی نے کہا ہو تو بتاؤ. نہ صدیق اکبر نے کہا، نہ فاروق اعظم نے کہا، نہ امام سیوطی نے، حتیٰ کہ تم بھی کہنے کی ہمت نہ کر سکے. تو جو بیوہ اس کا شوہر مر گیا اور جو بیوی ہے ماننا پڑے گا کہ اس کا شوہر زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. بات یاد اور اس پہ بولی جا سکتی ہے بات لیکن وقت نہیں ہے اس لیے. تو حضور علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو حضور کو تکلیف ہوئی. اب دھیان سے سن، اگر موت سے کوئی شخص بچ سکتا تھا ایک ہی ہستی بچ سکتی تھی، وہ کون ہے؟ اللہ کا. لیکن اللہ نے ان کو بھی موت کی منزل سے گزارا، ایک آن کے لیے صحیح لیکن گزارا. اور کیسی آئی؟ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق حضور کو تکلیف ہوئی تو حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ جو تکلیف مجھے موت کے وقت ہو رہی ہے کیا میری امت کو بھی ایسی ہی ہوگی؟ تو جبریل امین نے اس کی، یا رسول اللہ آپ کو تو بہت صرف اندازہ کرنے کے لیے، مفہوم کے طور پر اندازہ کرنے کی بہت ہلکی تکلیف دی گئی ہے، آپ کی امت کو اس سے بہت زیادہ ہوگی. تو میرے آقا کی محبت امت جوش میں آئی اور سرکار نے فرمایا، جبریل میرے اللہ سے عرض کیجئے کہ میری ساری امت کی تکلیف اللہ مجھ پہ ڈال دے اور میری امت کی تکلیف اللہ کم کر دے. غور کیجئے، ماں بھی ہماری موت کی تکلیف نہیں لے سکتی اور کون لے سکتا تھا؟ آقا علیہ السلام. صوفیہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میری پوری امت کی تکلیف مجھے دے دے اور میری امت کی تکلیف کم کر دی جائے. پھر حضور پر امت کی تکلیف ڈال دی. اب یہاں بس میں ایک جملہ کہوں گا، اس سے زیادہ کہنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے. جو نبی ہماری موت کی تکلیف بھی پوری کھا لے، ہم نے اس نبی کے ساتھ کیا وفاداری کی؟ یہی کہ داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکتے ہیں خوبصورت بننے کے لیے. ارے جب تم حجام کی کرسی میں بیٹھ کے داڑھی منڈاتے ہو تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ یہ وسطرہ تمہارے چہروں پہ بعد میں گزرتا ہے، پہلے یہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچائے. میرے بھائی، جو ماں کو تکلیف پہنچائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جو اپنے نبی کو ایک دن میں ہزاروں مرتبہ تکلیف پہنچائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ. بتاؤ میرے بھائیوں، جب تم سود کے لقمے کھاتے ہوں گے اس وقت نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جب تم لڑکیوں پہ پاپ کی نظریں ڈالتے ہوں گے اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں، یہ کسی کے دل کا درد ہے. مشاعرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، دل کا درد پیش کر.
جب تم کسی لڑکے پر بدنظری کرتے. آج تو لڑکے بازی اور لڑکیاں بازیاں بھی عام ہو گئی حضور کے دل کے دل. میں اس قوم سے خطاب نہیں کر رہا ہوں جو نبی کو مر کر مٹی میں مل جانے والا مانتے ہیں. میں تو اس قوم سے خطاب کر رہا ہوں جو اپنے نبی کو قسمیں کھا کھا کے کہتے تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ. میرے چشم عالم, اور صرف نبی زندہ ہی نہیں ہے, النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. جب تم سٹا کھیلتے ہوں گے, جب تم جوا کھیلتے ہوں گے, جب تم نشہ کرتے ہوں گے, جب تم کسی لڑکی پہ پاک کی نظر ڈالتے ہوں گے, ہاں جب تم مسجدوں کو ویران کرتے ہوں گے, جب تم فجر کے وقتوں میں سوتے پڑے رہتے ہوں گے, جب تم نرم نرم گدوں پر انٹرنیٹ کا مس یوز کرتے ہوئے زنا کی فلمیں دیکھتے ہوں گے, اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اور مجھے بتاؤ, نبی کا دل دکھانے والوں, جس نبی نے ہم سے اتنا پیار کیا کہ ہماری موت کی تکلیف بھی خود ہی اٹھا لی, اس نبی کو تم نے صلہ یہ دیا. طائف کی وادیوں میں برسنے والے پتھر نبی کے جسم کو چھلنی کرتے تھے, اور ہمارے گناہ نبی کے دل کو چھلنی کر رہے ہیں. قبر انور میں حضور کو تکلیف دینے والوں, آج تم کہتے ہو مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے, مسلمان رسوا کیوں ہو رہا ہے, مسلمان برباد اور تباہ کیوں ہو رہا ہے, مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں. تم نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی, اللہ نے تمہاری خوشیاں چھین لی. آج تمہاری اولاد جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا چاہیے تھا, آج تمہاری اولاد تمہارا دل کیوں دکھا رہی ہے, کیونکہ تم نبی کا دل. ہر ایک بندہ دکھی ہے نا, یہ سب کی کہانی ہے, ہر گھر کی کہانی ہے, ہر بندہ دکھی ہے. کوئی مال کو لے کر, کوئی اولاد کو لے کر, کوئی بیٹی کو لے کر, کوئی بیٹے کو لے کر. کیوں؟ تم نے نبی کا دل دکھانا شروع کیا, اللہ نے تم سے خوشیاں چھین. اگر تم خوشی چاہتے ہو, حضور کو خوش کرو, اللہ تمہیں خوشیاں دے گا. خوش رہنے کا کوئی اصول نہیں ہے, ایک ہی اصول ہے, حضور کو خوش کرنا شروع کر دو, اللہ تمہارے گھر میں رحمتوں کی برسات کرے, اللہ تمہارے گھر میں خوشیوں کی برسات. ورنہ دیکھ لو, آج بچوں سے پریشان ہو کے نہیں ہو. کس کے بچے ہیں, کس کے بچے ہیں جو علی اکبر مولا کی طرح سکھ پہنچا رہے ہیں, کس کے بچے ہیں جو یوسف علیہ السلام کی طرح سکھ پہنچا رہے ہیں, کس کے بچے جو امام حسن کی طرح سکھ پہنچا رہے ہیں. ہے کوئی سکھ پہنچانے والے؟ آپ کتنی جھوٹی تعریف کر لیں, آج کل کے بچوں کا حال یہ ہو گیا, 24 گھنٹے میں ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھتے. بتاؤ, کیونکہ تم کو نبی کے دل کا خیال نہ رہا, تو اللہ نے تمہاری اولاد کو اتنا غافل کر دیا کہ انہیں تمہارے دل کا خیال نہیں. اور اگر چاہتے ہو اولاد وفادار ہو, حضور کے وفادار بن کے تم, خدا کی عزت کی قسم, اولاد مانے گی ہی مانے گی. اگر تم رسول اللہ کے وفادار بن گئے, جانور کو کہہ دو کہ جانور بھی تمہاری بات مانیں گے. کیا تم نے نہیں دیکھا اجمیر کی زمین پہ کلندر آ کے کہتا ہے اونٹوں سے اب بیٹھے ہی رہو, وہ بیٹھتے ہیں, راجا کے کہنے پہ اٹھتے نہیں اٹھتے. کیا بات ہے, اس کلندر کی بات جانور بھی مان رہے ہیں, زمین بھی مان رہی ہے, آنا ساگر بھی مان رہا ہے, ہماری بات نہ بیوی مانتی ہے نہ بچے مانتے. کیوں؟ وہ حضور کی سنتے تھے, زمین اور آسمان ان کی سنتے تھے. ہم نے اللہ رسول کی سننا بند کر دیا, اپنی مرضی سے جی رہے ہو. اللہ دکھ ایسے ہی دیتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تم پر جو بھی مصیبت آتی وہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ. ورنہ مسلمان کو سمجھا کیا ہے, مسلمان اللہ کے یہاں ڈبل ٹربل وی 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 آئی پی ہے. اگر مسلمان گناہ نہ کرے اس کو کھجلی بھی نہیں آ سکتی. مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام فرماتے تم پہ جو مصیبت آتی گناہ کی. ایک روایت میں آتا ہے تمہیں کھجلی بھی ہوتی تو گناہ کی وجہ سے, آنکھ پھڑکتی تو گناہ کی وجہ سے, ٹھوکر بھی لگتی ہے تو گناہ کی وجہ سے, تمہارا چراغ بھی بجھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے, تمہاری سواری تمہاری نافرمانی کرتی ہے گناہ کی وجہ سے. اگر مسلمان گناہ نہ کرے زندگی میں کبھی اس کو ٹھوکر نہ لگے. ایک جملہ اور ایڈ کر دوں, ہمارے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں نا, جاؤ مذاق اڑا لینا لیکن یہ سچائی ہے. ہمارے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں گناہ کی وجہ سے, جسم میں پسینے میں بدبو بھی آتی ہے گناہ کی وجہ سے. حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں ہم اپنے مرشد کے ساتھ کیچڑ میں سفر کر رہے تھے, ہمارے جوتے اور کپڑے کیچڑ میں بھر گئے, مرشد کے نہیں بھرے. ہم نے مرشد سے پوچھا مرشد وہی راستہ ہمارا وہی راستہ تمہارا,
آپ کے جوتے اور کپڑے کیچڑ میں نہیں بھرے، ہمارے بھر گئے۔ مرشد نے کہا جس کا دامن گناہوں سے پاک رہتا ہے کیچڑ اس کو کبھی گندا نہیں کر سکتا۔ آپ کیا سمجھ لیں؟ مسلمان ہونا تمہیں خود کو پتا نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا یہ شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ آپ ناراض نہیں ہوں گے تو ایک جملہ کہہ دوں، تم قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، رضوی بنے، اشرفی بنے، مداری بنے، وارثی بنے، صفوی بنے، رفاعی بنے، سب بن گئے، لیکن رسول اللہ جو مسلمان بنانے آئے تھے تم ویسے مسلمان بھی بنے ہو کیا؟ بن گئے؟ کیونکہ حضور جو مسلمان بنانے آئے تھے ان میں کوئی بے نمازی نہیں۔ حضور جو مسلمان بنانے آئے تھے اس میں کوئی ناپ تول میں کمی کرنے والا نہیں تھا۔ حضور جو مسلمان بنانے آئے تھے اس میں کوئی حسد کرنے والا نہیں تھا۔ تم سب بنے، مسلمان بھی بنے، جاؤ پہلے مسلمان بن جاؤ ویسے جیسے نبی بنانے آئے تھے، ورنہ یاد رکھنا۔ اور جنت کے ٹھیکیداروں، صحابہ کا مسلک تو یہاں تک ہے، کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا اسی کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ میں حنفی ہو کر بے نمازی کو کافر نہیں کہتا، میرے امام کا میں مقلد ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا اور صحابہ کے نزدیک اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، اللہ کے نزدیک اپنا ایمان کیا ثابت کرو گے؟ اس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہیں۔ امام اہل سنت اپنے امام کی بات سنو، فتاوی رضیہ کے اندر روایت لکھتے ہیں کہا جو اذان کا جواب نہ دے دنیا کی بات کرتا رہے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا۔ جو اذان کے الفاظ کا جواب نہ دے دنیا میں مبتلا رہے، ڈر ہے کہ مرے، تو اذان کا جواب تو دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک زبانی طریقے سے ہوتا ہے جو الفاظ کو دہراتے ہیں، ایک عملی طریقے سے ہوتا ہے جو مسجد جاتے ہیں۔ تو جو زبانی جواب نہ دے وہ کفر پہ مر سکتا ہے، جو عملی جواب نہ دے اس کا کیا انجام ہوگا؟ میرے بھائی بتا تو صحیح نا، میرے بھائی بتا، آپ کیا، آپ کو بہت فکر ہے اس مولانا نے اس پہ کیا فتویٰ دیا، اس مولانا آپ پہ کیا فتویٰ بتائے؟ فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں، امام احمد رضا فتاوی رضیہ شریف میں لکھتے ہیں 100 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافی ہے، لیکن چونکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے اس کی تعویل کرتے ہیں اور ہم اس تعویل کے قائل ہیں، لیکن غوث پاک کے نزدیک وہ تو حنبلی المسلک ہے، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بے نمازی کافر ہے۔ غوث پاک کیا کہتے ہیں وہ سنو، مسجدوں کو ویران کر کے جنت کے ٹھیکیدار بننے والوں، اور تم اتنے خود غرض ہو گئے نا، جنت جلسوں میں بانٹ رہے ہو، اس کا منہ دیکھو جنت میں جاؤ، اس کا منہ دیکھو جنت، جن کے منہ دکھا کے جنت بانٹتے ہو ان کے جنت میں جانے کی بھی تمہیں کوئی گارنٹی ہے؟ کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ زنا کے اڈوں کو آباد کرو، شراب کے اڈوں کو آباد کرو، جوئے کے اڈوں کو آباد کرو، پوری زندگی کب کلمہ پڑھتے ہو؟ کلمہ تمہاری زبان پہ نہیں آتا میرے بھائی، آج سے پہلے کب قرآن اٹھایا تو پڑھنے کے لیے ذرا بتاؤ، کتنا قرآن پڑھتے ہو، کتنا کلمہ پڑھتے ہو، کون سے مسلمان ہو؟ رسول اللہ کو مزار انور میں دل دکھا رہے ہو، اور اس رسول کا جو ہماری موت کی تکلیف بھی اپنے سر پہ لے، قیامت کے دن ہر ایک کی زبان پہ ہوگا نفسی نفسی، ایک ہی ہستی ہوگی جو کہے گی امتی امتی، اس کے ساتھ بھی وفا نہ کر سکے، اس کے ساتھ بھی بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں کیا عرض کر رہا تھا، بلکہ رسول غوث پاک تو فرماتے ہیں کہ بے نمازی مرے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن ہو۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ میں کیا جواب دوں گا میری مرشد کی بات، جو بے نمازی کو قبرستان میں قبول نہیں کرتا وہ بے نمازی کو سلسلے میں کیا قبول کرے؟ اللہ کپڑا پکڑ کر معافی چاہتا ہوں، برا مت، کپڑا پکڑ کے آپ اپنے پیروں کے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن کپڑا پکڑ کے غوث پاک کے سلسلے میں آپ داخل ہرگز نہیں ہو سکتے جب تک کہ قادریت کے تقاضوں کو پورا نہ کریں۔ یاد رکھیں، بہت معافی کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ کو بری بھی لگ رہی ہوگی، برا لگے آپ مجھ سے بات کر لیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میں واپس لوں گا بات کو، لیکن اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو کیا رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں پہنچا تم کا؟ اللہ کے رسول صحابہ کو کہتے تھے، فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں لکھتے، میرے آقا صحابہ کو کہتے ہیں میرے صحابہ بے نمازی کو زکات بھی مت دو، بے نمازی کو بھیک بھی مت دو، جو بے نمازی کو بھیک دینے سے روک دے بتاؤ آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ
بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کرو، جہاں بے نمازی ہوتا ہے وہاں اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم صحابہ کے دور میں ہوتے تو امین القادری کو حضرت ابو ہریرہ اپنے پاس بھی نہیں دکھاتے۔ بہت معافی کے ساتھ کہوں، تم تو تم ہو، جلسہ کمیٹی کے لوگ جلسے کی تیاری میں نماز چھوڑ دیتے، لوگ میت کی تیاری میں نماز چھوڑ دیتے۔ میرے بھائیوں تمہیں کو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی سن لو، میرے آقا نے فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اللہ اپنی رحمت کی امان اس سے ہٹا لیتا ہے۔ میرے بھائی ذرا غور کرو، ایک وقت کی نماز کے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، نکال لو نا بھائی 10 منٹ کا ٹائم۔ آپ کہتے مولانا فجر میں نیند نہیں کھلتی، میں تم سے پوچھتا ہوں میرے بھائی، اگر بچے کو اسکول پہنچانا ہے تو نیند کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ ٹرین پکڑنا ہے نیند کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ ٹرین پکڑنا ہے نیند کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے نا، اگر وہ صبح 5 بجے بلا لے تو نیند کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ 10,000 کی نوکری دینے والے سیٹ کے کہنے پہ نیند کھلتی ہے، ٹرین پکڑنے کے لیے نیند کھلتی ہے، بچے کو اسکول پہنچانے کے لیے نیند کھلتی ہے، اللہ کے لیے نیند نہیں کھلتی تیری؟ 10,000 کی نوکری دینے والا اہم ہے، اللہ اہم نہیں ہے؟ اللہ کا فرمان اہم نہیں ہے؟ تو پھر اللہ تجھ سے شکایت کر رہا ہے، کیا کرے اللہ؟ کیا کہتے ہیں؟ وما قدر اللہ حق قدری، تو نے اپنی اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ 10,000 کی نوکری جو دے وہ تجھے 5 بجے بلائے تو 5 بجے جاتا ہے، رات میں 3 بجے بلائے تو 3 بجے جاتا ہے، 2 بجے بلائے تو 2 بجے جاتا ہے۔ اللہ نے تجھے صرف نوکری دی ہے، میرا ایمان ہے وہ 10,000 والی نوکری نہ ملی ہوتی اگر اللہ نے اس کے دل میں تیری بات نہ ڈالی ہوتی۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اس کی قدر تو جان لو میرے بھائی، سب کی قدر کی، اللہ کی تو قدر کر لو۔ جو ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل بناتا ہے، یہ بار بار آئینے میں دیکھ کے اتراتے ہو نا، اگر یہ شکل اللہ نے کتے کی طرح بنا دی ہوتی، سور کی طرح بنا دی ہوتی، چوہے کی طرح بنا دی ہوتی، بولو کیا بن جاتا؟ جن کو بندر بنایا ہے ہمت پوچھنے کی مجھے بندر کیوں بنایا؟ جنہیں سور بنایا ہے ہمت مجھے سور کیوں بنایا؟ جنہیں کتا بنایا ہے ہمت پوچھنے کتا کیوں بنایا؟ ذرا مسلمانوں اس کے احسانات پہ تو غور کرو۔ جو ایک گلاس پانی دے اس کو تھینک یو کہنا نہیں بھولتے، جو تمہاری جان بچا لے اس کا پوری زندگی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ منت رہتے ہو، اور وہ جان بچا لے اس کا، جس نے جان دی اس کا کیا، جس نے ایک ایک لمحہ دیا اس کا کیا؟ ڈاکٹر 4 گھنٹے آکسیجن دے گا، بڑی بل بنا کے دے گا، جو پیدائش سے لے کے موت تک آکسیجن دیتا ہے، کبھی کچھ مانگا؟ ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل بنائی، اور میں تو قربان سبحان اللہ، صرف انسان نہیں بنایا، انسان بنایا، انسان بنا کر بھی آدم کے زمانے کا علیہ السلام انسان نہیں بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا انسان نہیں بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا انسان بھی بنایا، تو محبوب کے زمانے کا انسان بنایا، پھر کافر نہیں بنایا، مومن بنایا، مومن بھی بنایا تو عاشق رسول بنایا، نبی کی محبت میں ڈرنے والا، کتنے احسانات گنائے اس کے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو ایک 10 منٹ کا ٹائم نکال لو، بہت سب کے لیے ٹائم نکالا، اللہ کے لیے بیوی کو ٹائم دیتے ہو، بچوں کو ٹائم دیتے ہو، بھائیوں کو ٹائم دیتے ہو، بہنوں کو ٹائم دیتے ہو۔ ایک بات کہوں تھوڑی اور کڑوی سن لے، ابھی ہم لوگ آئے مسافہ، یہ مسافہ ہاتھ چومنا اچھی بات ہے، علماء کی عزت کرو، سیدوں کی عزت کرو، سب کے قریب جاؤ، لیکن ایک بات کہوں ان اللہ والوں کی نہیں کروں، میں اپنی کرتا ہوں۔ تم میرے قریب آؤ گے، میں کیا فائدہ کر سکتا ہوں تمہارا؟ مجھے بتاؤ، کیا میرے ہاتھ چومو گے میرے قریب؟ کیا فائدہ؟ میرے بھائی جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا نا، آپ بیمار پڑیں گے تو میں آپ کی خیریت بھی نہیں پوچھ سکوں گا۔ وجہ کیونکہ آپ کی بیماری مجھے پتہ ہی نہیں چلے گی، اور اگر پتہ بھی چلی تو میں خیریت نہیں پوچھ پاؤں گا، میں مصروف آدمی ہوں۔ جو آپ کی بیماری میں خیریت نہ پوچھ سکے، آپ اس کے قریب ہونے کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہو، اور جو تمہیں بیماری دینے کے بعد شفا دیتا ہے اس کے قریب ہونے کی اتنی کوشش نہیں۔ آپ مجھے نذرانہ دیتے ہو پھر بھی قریب ہونا چاہتے ہو، جو تمہیں روزی دیتا ہے اس کے قریب نہیں ہونا چاہتے۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ دنیا بڑی مکار اور ظالم ہے، سب کے قریب ہونے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ایک بات کہوں، رب کے قریب ہونا جتنا آسان ہے
اس سے زیادہ کسی کے قریب ہونا آسان ہی نہیں ہے. ایک بہت چھوٹا سا نصاب ہے اس کے قریب ہونے کا. آیت نہیں پڑھوں گا, صرف مفہوم پڑھوں گا, ورنہ آیت سجدہ ہے تو آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. اللہ کے قریب ہونے کا آسان طریقہ, صفوی صاحب کے قریب ہو تو ان کا کون پیے ہے, یہ ہے, وہ ہے. لیکن یہ بھی کہہ دوں, صبح صفوی صاحب میرے بھائی لگتے ہیں, یہ بھی کہہ دوں, مرو گے نا جنازے میں نہیں آئیں گے, اور اگر جنازے میں آ بھی گئے نا اندر نہیں آئیں گے. کتنے بھی بڑے پیر صاحب اندر نہیں آئیں گے میرے بھائی. پیروں سے محبت کرو, ولیوں سے محبت کرو, سب کرو, لیکن اندر جو کام آنے والی وہ اللہ کی رحمت ہے, صرف اللہ کی رحمت ہے. اندر جو آنے والی ذات ہے وہ محمد رسول اللہ. دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قریب مت آؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں سب کے قریب جانے والوں رب کے قریب جانے کی کوشش کرو. یہ جو تم کڑک کڑک کپڑے پہن کے کانجی وانجی لگا کر کے جو لیڈر بنے ہوتے ہو نا, اس پارٹی میں اس سیاسی لیڈر قریب ہو جاؤ, اس سیاسی لیڈر قریب ہونے کے لیے جھوٹ بولتے ہو, مکاری کرتے ہو, مشرکین کے تہوار کی مبارکبادیں دیتے ہو, اتنی سب مکاری کرتے ہو نا. یہ سب لوگ, کوئی آئے گا, اگر آئے گا تو اندر آ سکے گا, بولو کوئی اندر آ سکے گا, کوئی نہیں آ سکے گا. دو چیزیں خدا کی کرم سے ساتھ آنی ہے, ایک اللہ کی رحمت آنی ہے, ایک رحمت للعالمین نے قبر میں آنا ہے, باقی کسی تو سب کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو. وہ اللہ جو روزی دیتا ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا, مجھے پیدا کیا, اللہ کے احسانات تھوڑی دیر یاد کرو. بولو پڑھ سکتے ہو تھوڑی دیر, اگر تقریر تو ختم ہو گئی ہے, تھوڑی دیر اللہ کی شان پڑھ سکتے ہو, اجازت ہے, میرے ساتھ ہے آپ لوگ. وہ اللہ جو تمہیں روزی دیتا ہے, وہ اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے, وہ اللہ جس نے تمہاری خوبصورت تقدیر بنائی, وہ اللہ جس نے خوبصورت بیوی دی, وہ اللہ جس نے اچھے بچے دیے. اگر اللہ تعالیٰ بچے نہ دیتا تو بانج کہلاتے, روزی نہ دیتا تو مارے پھرتے. جاؤ دیکھ لو, دیکھ لو, دیکھ لو, بڑی بڑی ڈگریاں لے کر لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں میرے بھائی. ہم لوگ ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. میرے بھائی تو کتنا بھی عزت دار, اتنی عزت سے کرسی پہ بیٹھے ہو, اگر عیبوں پہ پردہ نہ ڈالتا, نہ تم وہاں بیٹھنے کے قابل تھے, نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل تھا. عزت ہماری کوئی اوقات ہے پردے ڈال رکھے, ماں سے زیادہ سطر پوش ہے. ماں کوئی عیب دیکھتی ہمارے باپ کو شکایت کرتی ہے, میرا اللہ تو اتنے سارے عیبوں کے بعد پردے ڈالتا ہے, پردے ڈال کے عزت بھی دیتا ہے, روزی بھی دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے. میرے بھائیوں بتاؤ, تم سب کے ہو گئے, اللہ کے نہیں ہوئے. سب کے قریب آتے ہو, اللہ کے قریب نہیں آتے. اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں, جو تمہارے جنازے میں نہیں آئیں گے. ایک غالب نے کہا تھا, ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے, لیکن خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک. کووڈ نے قیامت سے پہلے قیامت کا نقشہ پیش کیا. جس باپ کے 4 6 8 بیٹے تھے, ایک بیٹا بھی باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوا. کووڈ میں اپنی جان پیاری تھی لوگوں کو, باپ کو غسل تک نہیں دیا, بغیر غسل کے دفن کر دیا. کس پہ گھمنڈ کرتے ہو؟ اللہ سے جی لگاؤ, اللہ کے قریب آؤ. ارے سب کے قریب آؤ, اس کے قریب آ کے دیکھو. اللہ کے قریب آنے کا نصاب کتنا آسان ہے, ہر جگہ قریب جانا ہے. پاپڑ دے لو, رشوت دو, یہ کرو, وہ کرو, وہ کرو. اللہ کے قریب آنے کا آسان نسخہ ہے. قرآن کہتا ہے سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. جو بھی سجدے میں جاتا ہے, اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. اور ایک بات کہوں, سب کو منانا آسان ہے, سب کو منانا مشکل ہے, رب کو منانا بہت آسان ہے. صرف 2 آنسو شرمندگی کے ٹپکا لو نا, وہ راضی ہو جاتا ہے. بہت محبت کرتا ہے, وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. ہم نے اس کی محبت کی, ہم نے نہ نبی کی محبت کی قدر کی, نہ خدا کی محبت کی. بس اس پہ بات پوری کر لوں گا, میری ہمت نہیں اس سے زیادہ بات کرنے کی. اگر سننا ہے تو کل بات ہو سکتی ہے. سب کی محبت کی قدر, سب کی محبت کی قدر. کتنا پیار کرتا ہے, بتاؤ کتنا پیار. ایک صوفیہ کہتے ہیں, ایک دن جبریل علیہ السلام نے پوچھا, اللہ تو اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا تجھے بتائیں گے, وقت آنے پہ. وقت آیا, حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام 50 سال کی جدائی کے بعد دونوں باپ بیٹے ملنے لگے. تو فرشتوں نے کہا, اللہ 50 سال کے بعد 50 سال تک رونے والا یعقوب جب اپنے بیٹے سے ملے گا تو کیا مزہ آئے گا, ذرا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. جاؤ دیکھو. تو حضرت یعقوب اور یوسف 50 سال کے بعد ملے تو روتے روتے بے ہوش ہو گئے یعقوب علیہ السلام. تو حضرت جبریل نے کہا, مولا یہ یعقوب کتنی محبت کرتا ہے یوسف سے. مولا یہ یعقوب کتنی محبت کرتا ہے یوسف سے, کوئی اس سے زیادہ کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا. اللہ کی رحمتوں نے جواب دیا, جبریل جتنا یعقوب یوسف کو چاہتا ہے نا, اس سے زیادہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں. واہ واہ سبحان, واہ 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 واہ, کتنا پیار کرتا ہے, سبحان اللہ. اس کے قریب سب کی چاپلوسیاں کر رہے ہو, سب کچھ
सब उसको चुस्ती। मेरे भाई अगर वो खाने की इजाजत नहीं दे तो तुम्हारी फ्रिज भरी पड़े रहे, तुम खा नहीं सकते। देख लो, बहुत सारे लोग मीठा नहीं खा पा रहे, बोले शुगर हो गया। वो शुगर भी अपनी जगह असल है, अल्लाह मना कर नहीं खाने देना चाहते। जा अल्लाह का इख्तियार देख ले, तेरी फ्रिज भरी है मिठाई, खाने नहीं दो, आम रखे हुए खाने नहीं दूंगा। इबरत नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुगर वाले मुजरिम है, नहीं, ये उसकी शान है। नमक जब खाने से मना करता है, बोला क्या हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, नमक नहीं, फिक्का खाओ, जाओ। ये सब है ना, बिस्तर पड़े रहो, चलने नहीं, पाँव होकर चलने नहीं दूंगा। देख रहे हो, होश के मखलूक, अल्लाह के करीब कितना आसान है, सजदा करो, रब के करीब। अरे बात बताओ, उसको पुकारो, अपने मसाइल उसके सामने रखने की कोशिश करो। आप थोड़ा सा परेशान होते हो, क्या करते हो, तावीज, सफी साहब तावीज, हजरत साहब तावीज। ओ मेरे भाई, ये तावीज के चक्कर में क्या पागल बने। तावीज में जादू का नजर है, बस का इलाज है, अल्लाह के अजाब का इलाज तावीज में नहीं है। तौबा करो, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, उसको मनाओ, उसको पुकारो। आप क्या कहते हैं, मौलाना हम तो गुनहगार हैं और हम अल्लाह से क्या दुआ करें, और अकीदा ठीक करो पागलो, अकीदा ठीक करो। खुदा जैसे नेकों की सुनता है, वैसे गुनहगारों की भी सुनता है। अरे जो शैतान की रद्द ना करे, वो तुम्हारी कैसे रद्द करेगा, तुम्हें पता तो होना चाहिए ना। कुरान नहीं पढ़ते, उन्हें आपस में बात कर लेने थे, आप मेरी बात 2 मिनट सुनो, उनकी बात मुझसे ज्यादा कीमती कर लेने की कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी बात सुन लें। और मेरी क्या अल्लाह की बात है, सुन ले, तवज्जो है मेरी तरफ, सुन लीजिए। कुरान नहीं पढ़ते, जब अल्लाह ने शैतान के गले में लानत का टॉक डाल करके निकल जा, तू मरदूद है, मरदूद हो गया, वो बोलो हो गया। मरदूद होने के बाद उसने कहा अल्लाह एक चीज मांगना चाहता, अल्लाह ने कहा मांग, क़यामत तक जिंदगी दे, क़यामत तक जिंदगी दे। अल्लाह ने कहा जा दिया। अब आपसे पूछता हूँ, जो शैतान को ना कहे वो तुम्हें ना कहे, बोला अल्लाह ने दी कि नहीं। शैतान कभी हॉस्पिटल में एडमिट मिला आपको, बीमार नहीं पड़ता, सर दर्द भी नहीं होता, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। कोरोना में सब परेशान थे, वो हट्टा कट्टा घूम रहा था, ये तो था। तो अल्लाह जब शैतान जैसे को मना नहीं करता देता है, तुम तो महबूब की उम्मती हो, उससे मांगो ना। बेटी का रिश्ता नहीं आता, क्यों नहीं गिड़गिड़ाते, क्यों करीब नहीं आते, क्यों अर्जी नहीं लगाते, क्यों नहीं पुकारते उसको, पुकारो उसको। जैसे वो नेकों का अल्लाह वालों का रब है, वैसे वो हम गुनहगारों का भी रब है, वो सुनता है। बल्कि सूफिया तो ये कहते हैं, नेक कहता है या अल्लाह, तो एक बार जवाब देता है, और गुनहगार कहता है या अल्लाह, तो वो 3 बार जवाब देता है। तो फरिश्ते पूछते गुनहगार को 3 बार, तो जवाब आता है। नेक पुकारता है तो कहीं ना कहीं दिल के गोशे में अपनी नेकी का भी तसव्वुर होता है, लेकिन जब गुनहगार पुकारता है तो उसको सिर्फ मेरी रहमत पे भरोसा होता है, इसलिए मैं 3 मरतबा जवाब देता हूं। और पुकारने के साथ एक बात और सुनी, जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बहुत गलत किया है ना, बहुत गलत किया, तो यूसुफ तो बादशाह बन गया तकवे परहेजगारी की बुनियाद पे। जुलेखा को क्या दिन है, महल से निकाल दी गई, बहुत परेशान थी, भूख को तरस, खाने को तरसती थी, बहुत परेशान, लेकिन इतने भूख प्यास में बूढ़ी हो गई, हुस्न चला गया, लेकिन उतनी परेशानी में भी यूसुफ दिल से नहीं निकले। तो उसका एक बुत था, बुत था उसका, उस बुत को क्या कहते थे, या सनमी मेरे महबूब से मिला दे, या सनमी मेरे महबूब से मिला दे, या सनम अपने खुदा को करी, और मेरे खुदा। अब जो नाक पे बैठी मक्खी नहीं हटा सकता, वो उसकी क्या सुन सकता था। सनामी 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 कहते हुए एक दिन गलती से उसकी ज़बान से निकला, या समादी मेरे महबूब से मिला दे। बस इतना कहना था। अल्लाह ने फरिश्तों यूसुफ का घोड़ा जुलेखा के घर की तरफ फेर दो और दोनों को एक दूसरे से मिला दो। फरिश्तों ने कहा मौला उसने गलती से पुकारा, अब पुकारा तो करो ना मेरे भाई, अल्लाह को पुकारना सीखो, उसके पास अपने मसाइल रखना सीखो, उसकी बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ो, गिड़गिड़ाओ, मांगो, यकीन से मांगो। अल्लाह की बारगाह में बात मनवाने के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, यकीन का होना जरूरी है। जो यकीन से मांगते हैं अल्लाह उसे जरूर अता करता है। वो बात खत्म करने, क्या कह रहा था मेरे भाई, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। अब बात खत्म करते हुए, जिस नबी ने इतना प्यार किया हमसे,
عرض کی میری امت کی ساری تکلیف مجھے ڈال دی جائے. اب سب تکلیف امت کی حضور پہ آ گئی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ پر اتنا بخار طاری ہوا کہ ہم چادر ٹھنڈے پانی میں بھگو کر ٹھنڈی وہ چادر حضور کے بدن پہ ڈالتے تو بخار اتنا تھا تھوڑی دیر میں وہ چادریں خشک ہو جاتی. اور اتنا بخار اور اتنی تکلیف تھی بظاہر کہ حضور نے پانی کے ٹھنڈے پانی کے کٹورے اپنے سامنے رکھے تھے اور حضور علیہ السلام پانی میں ہاتھ ڈال کے چہرے پہ ملتے تھے, کہتے تھے موت کی تکلیف بہت سخت ہے, موت کی تکلیف بہت سخت ہے, موت کی تکلیف. جب محبوب کو درجات کی بلندی کے لیے اتنی تکلیف دی جاتی ہے تو مردودوں پہ کتنی تکلیف مسلط کرتا ہوگا. بس ایک روایت اور بات ختم. میرے آقا فرماتے مرد وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں اڑیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا. اب بتاؤ آپ پر ہے موت کی تیاری کرنا ہے تو کر لو, آوارگی کرو گے خود بھرو گے. میرے آقا نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ينسى والدیان لا يموت اعمل ما شئت كما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا, بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جاؤ جو چاہو کرو. اس لیے توبہ کرو, استغفار کرو, حضور سے وفاداری. اب آپ کہیں گے آخری بات جو کہا تھا مومن کی موت کے وقت تکلیف کیوں نہیں ہوتی, آخری بات ساری تکلیف سب کو ڈالی جاتی ہے لیکن آدمی محسوس کیوں نہیں کرتا, عاشق رسول محسوس کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے, تکلیف سب کو ڈالی جاتی ہے. کیوں محسوس نہیں کرتا؟ کہ جب عاشق رسول دنیا سے جاتا ہے تو اس کے سرانے حضور جلوگر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. حضور اس کے سرانے ہائے ہائے ہائے. میرے امام کہتے جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا, اب یہاں مرنے پہ تو حضور جلوگر ہوتے. اب آپ کہیں گے یہ جو تکلیف بتائی گئی نا یہ اس صورت کی ہے جب جلوہ بے نقاب نہیں ہے. جب جلوہ بے نقاب ہوتا ہے تو پھر تکلیف نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ قرآن پہ نا تفسیر میں حضرت یوسف سامنے تھے, مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی مگر ان کو درد ہوا. اگر یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا, جانے یوسف سامنے ہو تو مرنے کی تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے حضور سے وفا کر لو, آقا سے وفاداری کر لو, دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے. گفتگو کے درمیان کوئی بھی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.